بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ رمضان میں خزانہ لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 21 رمضان المبارک پیر کے دن 11 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجیے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمت لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت و برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں بھی رونق، افطاری میں بھی رونق، ساری رات رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ اور آج 21 رمضان المبارک پیر کے دن اپنی تمام بہنوں کے لیے، اپنے تمام بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صبح پڑھے اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو پڑھے صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جو فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اور آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آپ لوگ 21 رمضان مبارک پیر کے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، رب کریم کا یہ ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کا ورد کرتا ہے، جب کوئی رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر فرشتوں میں ان کا ذکر عام فرماتی ہیں، فرشتوں کو کہتی ہیں، دیکھو تم کہتے تھے کہ عبادت کرنے کے لیے تو ہم ہیں، پھر آپ ان مٹی کے انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ دیکھو تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، تم لوگ میری عبادت مجھے دیکھ کر کرتے ہو۔ میرا بندہ تو اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، اس نے میری حبیب کو دیکھا بھی نہیں، وہ دیکھے مجھ پر ایمان لا رہا ہے۔ دیکھو رمضان المبارک کے مہینے میں بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، اس کو کس نے کہا کہ سحری سے لے کر افطاری تک وہ بھوکا پیاسا رہے؟ قرآن میں حکم تو میرا ہے، لیکن اس نے مجھے دیکھا تو نہیں، لیکن وہ میری ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اور وہ صبح سے لے کر شام تک حکم ربی کے تحت روزہ رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بری چیزوں سے بچتا ہے، جبکہ وہ 11 مہینے ان سارے کاموں کو کرتا ہے۔ وہ کھاتا پیتا بھی ہے، وہ بد نظری بھی کرتا ہے، وہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے، لیکن اس مہینے میں وہ میری پاکی بیان کر رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، نماز کی باقاعدگی اس کے پابندی کر رہا ہے، خود بھی پڑھ رہا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھا رہا ہے۔ دیکھو تم لوگ کہتے تھے کہ کیوں بنایا؟ دیکھو میں نے اپنے بندے کو اس لیے بنایا تھا، اور تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ ناظرین، جب رب راضی ہوتا ہے نا تو پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے، آپ کو ہرا نہیں سکتی، اور اگر اللہ ناراض ہے تو پوری دنیا مل کر بھی اگر آپ کی حمایت میں آ جائے، آپ کا کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے لا علاج بیماریوں میں گرفتار کر دیا ہے، پوری دنیا کے اچھے ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا، لیکن شفا نہیں ملتی، کیونکہ شفا میرے رب کی طرف سے ہے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنا، آپ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، پیر کے دن کا بہت ہی خاص اور طاقتور وظیفہ ہے۔ جس بندے نے بھی اس عمل کو کر لیا ہے اس کے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اگر آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے رب سے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، تو پورے سال کی عیش و آرام چاہتے ہیں آپ، تو پورے سال کی آسانیاں چاہتے ہیں آپ، تو آج تھوڑا سا وقت نکال کر 1 سے 2 منٹ نکال کر یہ عمل کر لیں۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں 21 رمضان پیر کے دن تیسرے عشرے میں اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ میرے رب کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میرے رب کی خزانے بہت وسیع ہیں۔ آج دنیا جہاں کی تمام کام چھوڑ کر 14 رمضان آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 21 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، چاہے پاکستان، سعودی عرب، چاہے کسی بھی حصے سے ہیں، یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھیں۔ جب رمضان کے مہینے میں صبح سحری کے وقت یا روزے کی حالت میں شام افطاری کے وقت بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔
آپ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھنا ہے اور 21 رمضان پیر کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجنا ہے، 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا 11، ان تینوں میں سے، ان سب میں سے جتنا آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ 5 بار شروع میں پڑھ رہے ہیں تو وظیفہ ختم ہونے کے بعد بھی لاسٹ میں بھی آپ 5 بار درود شریف پڑھیں گے۔ اگر 3 بار شروع میں پڑھ رہے ہیں تو لاسٹ میں 3 بار پڑھیں گے، جتنی بار آپ پڑھ رہے ہیں اتنی بار لاسٹ میں پڑھیں گے، اور بہتر ہے کہ آپ 7 سے 11 بار پڑھیں۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے مقصد اور حاجت کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرتے ہوئے آپ کو اپنا وظیفہ اسٹارٹ کرنا ہے۔ نیت آپ کا نیا گھر کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کو نئی گاڑی چاہیے تو گاڑی کی بھی ہو سکتی ہے، آپ دولہا شہرت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنی من پسند نوکری کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی من پسند شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، چاہے جتنا مطلب جیسا آپ کی خواہشات ہو، جس طرح کے حاجات ہوں اس طرح کے حاجات کو آپ نیت کر کے وظیفہ کیجیے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ وظیفہ کر لیں تو ضد کر کے مانگیے گا اللہ سے، آج گڑ گڑا کر مانگیے گا میرے رب سے، کیونکہ وہ رب 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فوراً بسم اللہ کرنا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کیجیے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا، اور وہ وظیفہ سبحان اللہ کا پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے گا، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ کوئی نعمت دیکھتا ہے تو رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، آپ کو سبحان اللہ 41 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ سبحان اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو دوسرا جو اسم اعظم پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اس کو بھی آپ کو 41 بار پڑھنا ہے۔ جب اسے آپ 41 بار پڑھ لیں پھر آپ کو انا اعطیناک الکوثر یعنی سورہ کوثر کو آپ کو 21 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ سورہ کوثر کو 21 بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا ہے، اور اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، بھکاری بن کر، فقیر بن کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، توکل اور یقین کے ساتھ مانگیں۔ دل میں کبھی یہ مت لائیے گا کہ پتہ نہیں اللہ میری سنے گا کہ نہیں سنے گا، اللہ تعالیٰ میری قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ذات ہے، دینے والی ذات ہے۔ اگر آپ یقین سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ آزما لیں، اللہ سے ہمیشہ یقین سے اور حق سے مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے آپ نہ مانگا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ اور کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا آپ مانگا کریں اس کے لیے آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، صدقہ نکالا کیجیے، کیونکہ صدقہ ہر مرض کا علاج ہے۔ اور آپ استغفار کا ورد کیا کیجیے، اور آپ گناہوں سے بچا کیجیے، کیونکہ ہم لوگ بہت سے جانے انجانے میں گناہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ دنیا کے رنگینیوں میں اتنی کھو چکے ہیں کہ ہم اپنے آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے وظیفے قبول نہیں ہو رہے۔ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں نظر ثانی کرنی ہے اپنے اوپر کہ کہاں سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارے وظیفے قبول نہیں ہو رہے، ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ رب کا کلام تو سچا ہے، رب کا کلام کو بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو قبول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو غور کیجئے، قبول ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ اس میں کوتاہی ہماری ہے، ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں ہماری گناہ جو اتنے بڑھ چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ
کے نزدیک ہماری دعائیں نہیں پہنچ رہی ہیں، کیونکہ ہماری دعاؤں اور ہمارے رب کے بیچ ہماری گناہیں آ جا رہی ہیں۔ ہم کو اپنے گناہوں کو کم کرنا ہے۔ استغفار کا ورد کیجئے زیادہ سے زیادہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بڑا استغفار ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے چھوٹا استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے۔ لیکن امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ استغفار کا بھی ورد کرتے رہیں اور اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔